ہینا صاحبہ نے اکانومی کے حوالے سے جو ملک کے معاملات ہیں ان پر بھی ان کی گہری نگاہ رہتی ہے. السلام علیکم ہینا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے. اور ان کے ساتھ ساتھ بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ قانون دان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. السلام علیکم پنسوتا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے. آپ سے بات کا آغاز کروں گی. وزیر اعظم کا دورہ سعودی عربیہ, یقیناً دنیا کے مختلف ممالک کا وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا, اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل ان کے ایڈریسز بھی رہے, ان کے ساتھ ایک بہت اہم وفد بھی سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے, اور سب سے اہم چیز مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں ان کی شرکت. کس طرح سے آپ اس دورے کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جانی چاہیے؟ بالکل جی, وزیر اعظم پاکستان کا جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ہماری کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ ایمفسس ہے, اور وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے کہ میک شیور کہ ان کا جو ایمفسس ہے اس کو وہ ری انفورس کریں, اس کے بارے میں بات کریں. اب یہ اکتوبر 23 سے 25 تک جو ایک لانچنگ سیریمنی ہے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کی, جو MGI سمٹ ہے اور یہ ریاض پہ لے رہی ہے, تو اس پہ جا کر پرائم منسٹر صاحب کو ایک بیسکلی موقع ملے گا. اور آئی تھنک کہ اسلامک کنٹریز میں اس کو سینسٹائز کرنے کا بہت ہی زیادہ there was a startling need. Why? Because ہوتا یہ کہ جو کلائمیٹ چینج ٹائپ ٹاپکس ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر باتیں ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں, یا ایک اس کو اس طرح کا معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ ایز اف کہ اٹس اے فرسٹ ورلڈ کنٹری پرابلم, it's not a developing world's problem. ہماری جو اسلامک کنٹریز ہیں چونکہ یہاں پر آئل, گیس, کول اس سائڈ کی انیشیٹیوز بہت زیادہ ہیں, اور جو قدرتی وسائل ہیں ان کی یہاں پر ٹھیک ٹھاک جو ہے ابنڈنس ہے, تو اس حساب سے ان کو چینلائز کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جو گرین سعودی عربیہ کا ایک کانسیپٹ بنایا گیا اور ایک گرین مڈل ایسٹ کا, اور اگر آپ دیکھیں تو جو گرین مڈل ایسٹ ہے اس کانسیپٹ کو دبئی کے اندر ایک پراپرلی امپلیمنٹ کیا گیا تھا, اینڈ ایسے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا جہاں پر گرینری جو ہے وہ امپاسبل تھی, لیکن ایون دین آئلینڈز ور ڈیولپڈ اینڈ ایونچولی اس ایریا میں گرینری کی گئی. اب وہی انیشیٹو لیا گیا ہے سعودی عربیہ میں, اور جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے جس کو بہت زیادہ ایک آئی وڈ سے کہ اٹ از بینگ لکڈ ایٹ with a lot of interest, that is 10 billion tree tsunami program جو ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب کا پہلے billion tree tsunami تھا اور پھر 10 billion tsunami, تو اس کو ایک بیسکلی سعودی عربیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جائے وہاں پر, اور جس پر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنا ویو بھی دیں گے. اور ہمارے UK کے وزیر اعظم آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ if there is somebody you should learn from as far as any project is concerned, تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب. جی ہینا, جیسے کہ پنسوتا صاحب نے بات کی کہ 10 بلین ٹری سونامی جو ایک منصوبہ ہے, اسی طریقے سے ہم کلین اینڈ گرین پاکستان پروجیکٹ کی بات کرتے چلیں, وہ بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے. یہ اپنی کائنڈ کا ایک الگ طرح کا ایک سمٹ ہے جو کہ سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گرین سعودی عربیہ یا پھر اگر ہم بات کرتے چلیں گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو, اس حوالے سے بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو انیشیٹوز ہیں دنیا کے لیے اس وقت یہ لیے جانے کتنے زیادہ ضروری ہیں؟ بہت زیادہ ضروری ہیں. جیسے ابھی احمد نے بھی بات کی, ساتھ ہی ساتھ آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا, پاکستان نے عمران خان نے یہ اناؤنس کیا تھا 10 بلین سونامی ٹری والا پروجیکٹ, جس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا. کلائمیٹ چینج کی بات بہت سارے فورمز پہ کی جاتی ہے, یونائٹڈ نیشنز میں اسپیشلی اس کے لیے SDGs گولز میں سب سے پرائرٹی پہ اس گول کو رکھا گیا ہے, اور کلائمیٹ چینج کی طرف اس ٹائم پہ پوری دنیا بہت زیادہ کام کر رہی ہے. کلین اینڈ گرین انرجی کے پروجیکٹس ہوں اور اس میں بہت زیادہ فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے اس کو جلدی اور ٹائملی ریئلائز کیا اور اس پہ کام سٹارٹ کیا. اب پاکستان میں یہ انیشیٹو لیا گیا تھا جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی تھی, اس کے فوراً بعد بہت ساری چیزیں اناؤنس کی گئیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے زمرے میں آتی ہیں, اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو بہت ساری جگہوں پہ سراہا گیا, نہ صرف بہت سارے ملکوں میں بلکہ UN کے کچھ فورمز پہ بھی جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ سراہا گیا. اور کلائمیٹ چینج کی جہاں تک بات کی جائے, کلائمیٹ چینج از ریئل. اب دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم اتنی تیزی سے جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے جو ہم اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, اس کی طرف ہمیں واپس جانا چاہیے, اپنی نیچر کی طرف ہمیں واپس جانا ہے, اور وہی اس پلانٹ کا فیوچر ہے. اسپیشلی ہمیں کووڈ نے بھی یہ سکھایا. اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی, تو محمد بن سلمان جب سے انہوں نے سعودی عربیہ کا اقتدار سنبھالا ہے, انہوں نے بہت سارے ریفارمز لے کے آئے ہیں سعودی عربیہ میں. ابھی مارچ میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا جس میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے 10 بلین ٹری سونامی کو بھی اپریشیٹ کیا, اور اس اناؤنسمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلین اینڈ گرین سعودی عربیہ
اینڈ گرین مڈل ایسٹ کے نام سے 2 انیشیٹیوز شروع کیے گئے تھے جن کے لیے یہ سمٹ ابھی ہو رہا ہے، 2 روزہ سمٹ. اور پرائم منسٹر عمران خان کو اسپیشلی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی پاکستان کے لیے، اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے ہی طرز کا سیم ماڈل سعودی عربیہ میں بھی رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کے اس وزٹ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے وہاں پہ کچھ انویسٹرز اور ٹریڈرز جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، دنیا بھر سے بھی ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے. اور یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے اس وزٹ کا. پاکستان کو انویسٹمنٹس کی، کسی بھی ملک کو انویسٹمنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کورونا کے بعد کی بات کی جائے تو کورونا کے بعد دنیا بھر کی معیشت اور معاشی پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں یہ پرائم منسٹر کا وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پرائم منسٹر قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انویسٹرز کو، اچھے والیوم کے انویسٹرز کو، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. سعودی عربیہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ اور کروشل پارٹنر ہے کیونکہ ہم اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سب سے زیادہ ریلائی سعودی عربیہ پہ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے 2018 میں گوادر میں آئل ریفائنری لگانے کی بھی بات چیت اس کی آلریڈی شروع ہو چکی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کی کچھ ورکنگ بھی ہو چکی ہے. اور اگر اس وزٹ میں چیزیں اچھی پیس پہ موو کرتی ہیں تو امید ہے کہ پاکستان جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے ان پہ ریلائنس سعودی عربیہ پہ جو آلریڈی بہت زیادہ ہے، سیلف ریلائنٹ ہو جائے گا سعودی عربیہ کی مدد سے اگر ایک ریفائنری پاکستان میں آ جاتی ہے. تو یوں ہم بات کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی جائے، جیسے کہ یہ جو دورہ ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان جو اہم سرمایہ کار ہیں سعودی عرب کے ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور جو پاکستانی کمیونٹی ہے سعودی عرب میں مقیم اور مضبوط ہے ان سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. پنسوتا صاحب، ایک تو یہ ملاقاتیں جو کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں جو کہ 2 طرفہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر ہونی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت بات چیت کی جا رہی ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خطے میں آنے والے وقت میں جب ہم مختلف حلیف اور حریفوں کی بات کرتے ہیں تو سفارتی سطح پر کی جانے والی یہ کاوشیں اور یہ ملاقاتیں انتہائی اہمیت کی حامل دیکھی جا رہی ہیں. بالکل جی، مجھے دس ریمائنڈس میں اب ہماری ایک بڑی پرانی انڈین فلم کا شعر تھا کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پھر پیار کا سلسلہ پرانا ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایک بڑے پرانے ترینہ تعلقات ہیں اور یہ ایک بہانہ بنا ہے بیکاز آف کورس دس از نیڈ آف دا ڈے جس پر آپ نے کلائمیٹ چینج پر بات کرنی ہے. پلس دے آر ایمولیٹنگ اے پروجیکٹ جو کہ پاکستان آلریڈی کر چکا ہے، 10 بلین ٹری سونامی. اس پروجیکٹ کو ان لیٹرل اسپرٹ امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو سائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان کے جب فارن منسٹر صاحب باہر گئے ہوتے ہیں تو جو سائیڈ لائنز پر میٹنگز ہوتی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. ایک تو بھی آلریڈی ذکر کیا آئرا نے ریگارڈنگ دی بائیلیٹرل انٹریکشنز ود سعودی لیڈرشپ پلس جو ٹریڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں بیکاز سعودی گورنمنٹ کی ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پاکستان میں بڑی ایک سے ہے، پاکستان میں ان کی ایک بڑی بیئرنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آف کورس ہمارا قبلہ، ہمارا ریلیجن سارا وہاں سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک سائزبل میجورٹی ان کو بڑا بلائنڈلی فالو بھی کرتی ہیں اینڈ وی ہیو ایوری ریزن ٹو ڈو سو which is why they have a lot of say. اور جو پاکستان کی predominant طبقہ ہے وہ ان کو اس طرح مانتے بھی ہیں اینڈ پاکستان کو ڈیفیکلٹ ادوار میں سعودی عربیہ نے پاسٹ میں سپورٹ بھی کیا ہے regardless of any government which was in power. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اچھا پنسوتا صاحب، ایک چیز جو میں یہاں پہ آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی چونکہ وزیر اعظم اپنے تجربات سے سعودیہ کی جو اس اجلاس میں شامل لوگ ہیں ان کو آگاہ کریں گے. ایک وقت تھا جب پاکستان کو انوائٹ تو کر لیا جاتا تھا لیکن شاید وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. آج پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جو ہے جو کہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اس کے سربراہ کو اس لیے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربات سے بتائیں کہ دنیا کیسے کامیابی حاصل کرے. تو یہ جو ایک چینج ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کا کام سر چڑھ کر بولتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کا کام جو ہے اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہ ہو، کوئی بات ہی نہ ہو، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کام سے کیا لینا دینا یا اس کام کی وہ ویلیو نہیں آتی. سو ایٹ دا مومنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ناٹ اونلی بائی سعودی عربیہ بٹ ورلڈ وائڈ. جب انگلینڈ کا پرائم منسٹر اس کو انڈورس کرتا ہے، جب دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور دیٹ ٹو آن اے سبجیکٹ وچ از ویری ویری سینسٹیو فار دا ورلڈ. لوگ پوری دنیا، پوری عوام اس پر بہت سینسٹیو ہے. اگر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایک اچھی ڈیلیوری کر کے سامنے آتے ہیں تو آف کورس ہی ول بی انوائٹیڈ ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں جو کہ یونیک اور بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا جو ہمیں افیکٹس ہیں وہ میں بھی آج سے 10 15 20 سال بعد پتہ لگیں گے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ کیا. بٹ جو بات میں دوسری کر رہا تھا ٹریڈ
कॉमर्स की एंड साइड लाइंस पे जो मीटिंग्स थी, वो साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स का जो फरोग है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन मीटिंग्स को सक्सेसफुली किया जाए. एंड व्हेन नोबडी एल्स बट द somebody as senior as the Prime Minister of Pakistan himself is there, उसके ऊपर बात करने के लिए वहां पर मौजूद है, तो सऊदी गवर्नमेंट भी इस पर सीरियसनेस का मुजाहरा करेगी एंड लाइक ऑलवेज वो पाकिस्तान को एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. ठीक, हिना आपसे ये बात करना चाहूँगी जहाँ पे हमने बात की कि मुख्तलिफ जो हमारे ताल्लुकात में उन पर भी बात की जाएगी और ज़ाहिर है कि इन ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से भी. और एक चीज़ जो कि हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चाहे उनका अपना दौरा हो, चाहे पाकिस्तान से कोई भी काबीना का वक्त, कोई वफाकी वज़रा या फिर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके सरबराहान किसी मुल्क का दौरा करें, जो जम्मू कश्मीर का मसला है, भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है उसमें बसने वाले लोगों का मसला वो उठाना कभी भी नहीं भूलते. और इस बार भी वो OIC के हवाले से भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी. कितना इंपॉर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म पर ये बात उठानी? देखिए, सऊदी अरेबिया का विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का और OIC में सऊदी अरेबिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं. वैसे हमारे सिविल अस्करी दोनों ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुराने, बहुत गहरे हैं, लेकिन जब बात की जाए इस तरह के मामलात की, इकोनॉमिक इश्यूज़, साथ ही साथ मिलिट्री कॉपरेशन के जो इश्यूज़ हैं, उनमें दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के बहुत सारे दस्ते इस टाइम पे मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं. और जब बात की जाती है जम्मू और कश्मीर की, तो उस पे हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है. और क्योंकि पाकिस्तान बीइंग ए मुस्लिम कंट्री और सऊदी अरेबिया बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, ये हमारे लिए एक कॉमन इंटरेस्ट भी है. और अगर बात की जाए, आप मेरिट पे भी बात करें, तो सऊदी अरेबिया हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है जम्मू और कश्मीर वाले मामले पे. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, OIC ने वहाँ पे भी इस चीज़ को उठाया है. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की जाए तो उनकी UN की स्पीच जो है वो सबको याद है, अच्छी तरह से याद है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू और कश्मीर के मामले को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया. वहाँ पे ना सिर्फ OIC के ममालिक मौजूद थे, बल्कि तमाम कौमें वहाँ पे मौजूद थी, तमाम लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने बात की. तो किसी भी फोरम पे प्राइम मिनिस्टर ये बात उठाना नहीं भूलते हैं और ये हमारी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है. जम्मू और कश्मीर पे हम हमेशा बात करते हैं और करते रहेंगे. इसके साथ साथ OIC के रोल पे अगर बात की जाए, OIC इस मीटिंग में ये क्योंकि स्पेसिफिक है टू सऊदी अरेबिया, क्लीन एंड ग्रीन सऊदी अरेबिया एंड ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव, और साइडलाइन मीटिंग्स की जहाँ पे बात की अहमद साहब ने, तो हर ऐसे समिट में, हर ऐसे इवेंट में साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑफिशियली कुछ फोरम्स पे डिस्कस नहीं कर रहे होते, आप कुछ चीज़ें वो अनऑफिशियली और साइडलाइन मीटिंग्स में डिस्कस कर लेते हैं. उसी में इस तरह के डिप्लोमेटिक मैटर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर और इससे जुड़े हुए दीगर मामलात हैं. बहुत शुक्रिया. इस वक्त हमारे साथ रियाज बरकी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा सऊदी अरब है और इस दौरे में कौन सा एक आला सतही वफ़द जो है वो भी उनके हमरा है. चूँकि रियाज बरकी हमें सऊदीया से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हुआ. जैसे वापस हम उनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते तो हम आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा जो एक आला सतही वफ़द जा रहा है, वो वफ़द उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को वहाँ पर किस तरह से देखा जा रहा है. आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी अहमद पंसोता साहब. जब हम बात करते हैं, दुनिया में इस वक्त मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट तो हो रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला, उन्होंने खास तौर पर, चाहे वो खुशहाल क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हो, वो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा हो, और इसी तरीके के इनिशिएटिव पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया को इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं उनको अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया. आज दुनिया को इस चीज़ की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है. किस तरह के इक़दाम हमें मज़ीद करने चाहिए? मैं समझता हूँ जी, ये तो दिस इज वन एस्पेक्ट जिस पर हम बोल रहे हैं, और वो है कि क्लाइमेट चेंज, जिसकी भी हमने तफसील से बात की. पाकिस्तान का इस वक्त एक जो बहुत प्राइमरी फोकस है वो आई थिंक स्पोर्ट्स पर भी होना चाहिए. हर वो एक्टिविटी का एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें जो वर्ल्ड का ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है वो सिमट कर और इकट्ठा है. स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है विद दीज कंट्रीज
وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کلائمیٹ چینج کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. پاکستان دیکھیں جی اس وقت ایک ایسی سچویشن میں امبیڈڈ ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں اس وقت لوکیٹڈ ہے کہ پاکستان بیکاز آف دی سیکورٹی سچویشن بہت زیادہ ایٹ ٹائم سیریسلی نہیں لیا جاتا, اور بہت ساری ملک جو ہے ممالک جو ہے اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ ادھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ کی جائے, ادھر آ کر طالبان کی تھریٹ ہے, ادھر آ کے اور طرح کی تھریٹس ہیں. تو ہمیں اپنی اس پرسیپشن بلڈنگ پر بھی کام کرنا ہے. وی وانٹ پاکستان ٹو بی اے کنٹری جہاں پر بہت ایزیلی جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں, جو ہمارے فورنرز ہیں, they should have faith and they should travel to Pakistan with the intent کہ جی ہم نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہم نے یہاں پر بائیلیٹرل ٹریڈ کرنا ہے, اسپورٹس کا فروغ کرنا ہے, اور یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ آئی تھنک وزیر اعظم صاحب کو خود پرسنلی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی اسپورٹس کا میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ ایک ٹائم پر جب انڈیا سے بات ہوا کرتی تھی پرانے ادوار میں تو اس کو کہتے تھے کرکٹ ڈپلومیسی. جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک ڈپلومیسی کا ذریعہ بھی ہوتا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت کا آغاز فارمل ہو جاتا تھا. تو پاکستان کو مختلف ممالک میں, بیکاز پاکستان از بلیسڈ ٹو ہیو at one point in time 4 world champions پاکستان میں تھے جو different sports کے. پاکستان میں بہت ساری sports کھیلی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی کلچرل ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ایکسچینج سے دنیا ایک دوسرے کے ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں, اور پاکستان کو اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسس دینا چاہیے if we want to gel in with the other parts of the world. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. ریاض برقی اس وقت ہمارے جو نمائندے ہیں پی ٹی وی کے سعودی عرب میں موجود ہیں, اس دورے کی تیاریاں کیسی ہیں, وہاں کا کیا ماحول ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ریاض, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ریاض آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہم آگاہ کیجیے گا کہ سعودیہ میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے قبل, اور خاص طور پر جب ہم بات کریں مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ کی, تو کس طرح کی تیاریاں, کیسا ماحول ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے تیاریاں اس لیے زیادہ عروج پر ہیں کہ یہ اپنے نوعیت کا جو ہے یہ پہلا ایونٹ ہے پورے مڈل ایسٹ میں. آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے, گرینری بہت کم ہے. تو ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان, انہوں نے پہلی مرتبہ یہ ایک انیشیٹو جو شروع کیا ہے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو, اور اس سے پہلے وہ جو مارچ 2021 میں اعلان کر چکے ہیں 2 مختلف پروگرام, جن میں گرین سعودی عرب اور گرین مڈل ایسٹ, ان کا اقدامات کا اعلان کر چکے ہیں 50 ارب درخت لگانے کا. تو اپنی نوعیت کا یہ پہلا ایونٹ ہے, اس لیے اس کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں. دوسرا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی خاص طور پر دعوت دی گئی ہے, کیونکہ سب سے پہلے جو اس قسم کا جو انیشیٹو تھا وہ وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا تھا خیبر پختونخوا سے, جو 1 بلین ٹری سونامی تھا, اور اس کے بعد پھر 10 بلین ٹری سونامی ہے. تو خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے, اور ان کا جو خطاب ہوگا اس حوالے سے کلیدی ہوگا. جب محمد بن سلمان نے ان اقدامات کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان نے اس کا خیر مقدم کیا تھا, اور وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے پاکستان کے 2 پروگرام ہیں بڑے, کلین اینڈ گرین پاکستان اور 10 بلین ٹری جو سونامی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان نے جو سبق حاصل کیے ہیں, جو تجربات حاصل کیے ہیں, پاکستان تیار ہے. انہوں نے پیشکش کی پاکستان اس حوالے سے اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو عالمی سطح پر ایک اعتراف ہے وزیر اعظم عمران خان کا, جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں اس سلسلے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم یہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ پاکستان جیسے ممالک جن کا ماحولیاتی آلودگی میں تو کردار, یعنی ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے میں جن کا کردار بہت کم ہے, لیکن ماحولیاتی آلودگی کی جو اثرات کم کرنے کے لیے میں جو پازیٹیو کردار ہے وہ پاکستان اپنے حد سے بڑھ کر جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. جی بہت شکریہ ریاض برقی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سعودی عرب سے, اور آپ نے آگاہ کیا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے قبل وہاں پر کس طرح کا ماحول ہے, اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں گرین انیشیٹو کی, دنیا بھر میں ماحولیات سے لے کر دیگر جو اہم اقدامات ہیں ان پر بات چیت بھی کی جا رہی ہے, اور وزیر اعظم عمران خان خود اس معاملے پر اور اس پلیٹ فارم سے بڑے اہم ایشوز جو ہیں وہ ریز بھی کریں گے, اور پاکستان کا اپنا جو تجربہ ہے اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے, تاکہ آنے والے وقت میں مل کر کولیبریشن کے ساتھ مختلف اہم اقدامات لیے جا سکیں. خاص طور پر اگر ہم بات کریں گرین انیشیٹو کے حوالے سے, اور پھر ایک خوشحال گرین ورلڈ کے حوالے سے, تو اس پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے. یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو بات کریں گے ہم اس وقت T20 ورلڈ کپ یا پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آنے والا میچ ہے. یوں تو دیگر کئی اور ممالک کے ساتھ بھی اہم میچز ہیں, لیکن اس میچ کی طرف دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.
सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड मैच जिसे हम कह सकते हैं T20 क्रिकेट मैच या वर्ल्ड कप का, उसके हवाले से 24 अक्टूबर को होने जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और दुनिया की नज़रें इस मैच पर लगी हैं। खुद अगर हम पाकिस्तान और भारत के टाकरे की बात करते चलें तो एक बड़ा प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर। पंचोता साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ कि वैसे तो अमूमी तौर पर मैच एक मैच ही रहता है। आज अगर हम बात करते चलें तो कई ममालिक ने एक दूसरे को क्वालिफाइंग राउंड के जो मैचेस हैं वो मुकम्मल हुए, लेकिन जब हम पाक भारत मैच की बात करते हैं तो बिल्कुल एक अलग सी फील होती है और उसका इंतजार भी बिल्कुल अलग से किया जा रहा होता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, दुनिया के 2-3 फॉर्म्स ऑफ मैचेस हैं। एक फुटबॉल में एल क्लासिको होता है जब रियल मैड्रिड प्लेज अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड सिमिलरली व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, तो उस मैच की ऑफ कोर्स एक हाइप बहुत ज्यादा होती है। उस मैच की एक्चुअल प्ले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना बिल्डअप जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन हालात में जब पाकिस्तान और इंडिया के कुछ हालात जो हैं बहुत देर से इतने मुनासिब नहीं चल रहे, एंड व्हेन द क्राउड्स फ्रॉम बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चार्ज्ड अप, लोग इंतजार कर रहे हैं इस मैच में। और जो इंडिया का रोल है एज अ स्पॉइलर, मैं उनकी टीम की बहुत इज्जत करता हूं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, मैं बहुत मुनासिब और अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट इस वक्त रोल प्ले कर रही है बाय jeopardizing this match, sabotaging this match, कि जिस मैच को कैंसिल कर दें, पाकिस्तान के साथ मत खेलें, मैं समझता हूँ ये बड़ी नामुनासिब बात है। हालात जैसे मर्जी हों, स्पोर्ट्स का जो क़याम है वो होता रहना चाहिए। जिस तरह मैंने भी आपसे पिछले सेगमेंट में बात की थी, स्पोर्ट्स एक वाहिद फॉर्म है, इट्स अ वाहिद फॉर्म ऑफ मीडियम जिसके थ्रू दो ममालिक, दो गवर्नमेंट जो हैं वो आपस में बड़े एक अच्छे हालात पैदा करती हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान और इंडिया, व्हिच इज द मोस्ट अवेटेड मैच इन एनी टूर्नामेंट कंसर्निंग क्रिकेट, उसको अगर आप इस तरह से जेपरडाइज करना चाहेंगे तो ये इंडिया के एंड से बात मुनासिब नहीं है। इस मैच को पूरी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के जो लीडरान हैं उनको वहां मौजूद होना चाहिए। They should give a good message to the world. हमारे अपने डिफरेंसेस अपनी जगह पर, हर चीज अपनी जगह पर, बट क्रिकेट शुड बी प्लेड प्रॉपर्ली, एक प्रॉपर गेम ऑफ क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स शुड विन, एंड आई थिंक थ्रू द स्पोर्ट्स वी शुड आल्सो गिव अ मैसेज कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट करना जानते हैं। हमारी कोई एक दूसरे के साथ, अल्लाह माफ करे, उस तरह की दुश्मनी नहीं है, एक इंसान है, दोनों साइड पर बसते हैं, और उस चीज को अच्छे मैसेज के थ्रू करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि उसका मेरा तर्जिया होगा कि एज फार एज द पाकिस्तान इंडिया मैच इज कंसर्न्ड। अब अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया की प्लेइंग कैपेबिलिटीज पे देख लें तो आई बिलीव बोथ टीम्स हैव बीन ब्लेस्ड विद वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया की टीम को मैं पाकिस्तान की टीम से स्लाइटली ऊपर रेट करूंगा, बिकॉज उनके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, उनके जो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी इस वक्त रैंकिंग्स दुनिया में टॉप पे हैं। हमारे यहाँ भी बाबर आजम साहब जैसे प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो एक एज और एक वेपन है
وہ یہ ہے کہ پاکستان از اے ٹیم وچ از کیپیبل آف گیونگ سرپرائزز. وہ کسی دنیا کی پچ پر سرپرائز دے سکتے ہیں, خواہ وہ زمبابوے سے ہارنا ہو یا وہ آسٹریلیا کو ان کی ہی پچ پر ہرانا ہو. سو پاکستان ٹیم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. انڈیا آن دی ادر سائڈ از ویری کنسسٹنٹ. دیو گاٹ ون آف دا بیسٹ بیٹنگ لائنز ان دا ورلڈ. وراٹ کوہلی سے لے کر آپ اگر آپ کی ٹاپ لائن نیچے جائیں, روہت شرما اینڈ آل آف دیز پیپل, دے آر phenomenal players, and I think we should all look at this game as a sport. یہ کوئی اللہ معاف کرے پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک اچھے سپورٹس کے انداز میں اس میچ کو دیکھنا چاہیے. جی ہنا, جیسے کہ پنسوتا صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کو ایک سپورٹس کی طرح لینا چاہیے. اکثر و بیشتر ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جو فینز ہیں, جو شائقین ہیں, توڑ پھوڑ تک بھی آ جاتے ہیں اگر میچ کا رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق ہے. تو اس وقت ہم سے وقت کیا تقاضا کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلی بات جو انڈین گورنمنٹ اور ان کے منسٹرز کی طرف سے کچھ بیانات آ رہے ہیں, جس کو احمد نے بھی مینشن کیا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کووڈ کے بعد اسپیشلی بہت مشکلوں سے اسٹیڈیمز اور ساری گیمز واپس بحال ہو رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ انڈین گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سمجھداری کا ثبوت دیں اور گیم کو گیم کی حد تک رکھیں, اسپورٹس ایکٹیویٹی کو اسپورٹس تک رکھیں, اس میں پالیٹکس کو نہ لے کے آئیں. اور اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کا میچ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ہی انٹرسٹنگ نہیں ہوتا, یہ پوری دنیا کے لیے بڑی انٹرسٹنگ گیم ہوتی ہے, بیکاز دونوں ٹیمز رائیولز ہیں اور ان میں بڑا, جیسے آپ بھی بات کر رہی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہوتی ہیں دونوں سائڈز پہ, اور فینس جب ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. یہ گیم کا حصہ ہے, بٹ گیم کو گیم ہی رکھنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے پاکستانی ٹیم کی, پاکستانی ٹیم کو میرا یہ خیال ہے اسپورٹس میں ہسٹری اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا کرنٹ ڈے کی ٹیم گیم میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو جس دن آپ کھیل رہے ہیں بس آپ اس پہ فوکس کریں, پازیٹیو اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ اپنا فوکس رکھیں گیم کے اوپر, تو کسی بھی طرح کے پریشر کو بیئر کیا جا سکتا ہے. اور ابھی جو آپ فینس کی بات کر رہی ہیں اور حالات کا تقاضا کیا ہے, کووڈ کے بعد اسٹیڈیم دوبارہ سے آباد ہو رہے ہیں, تو سب کو اس گیم کو انجوائے کرنا چاہیے, ہار اور جیت سے بالاتر ہو کر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب ہم بات کریں گے, اسپورٹس اینالسٹ ہیں سید محمد اویس, انہوں نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اب دونوں ہی ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کی بھی بات آپ نے سنی ایز اے اینالسٹ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرکٹ شائقین کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان کی طرف سے ایک نظریہ بھی سامنے آیا. جیسے بات کی جا رہی تھی, پنسوتا صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم بھارت کی ٹیم کو دیکھیں تو ان کے پلیئرز جو ہیں عمومی طور پر جب ریٹنگ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, کھیل کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, تو پاکستان کی ٹیم سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کیا ہماری ٹیم جو پلیئرز شامل ہیں مضبوط ہیں, بہتر کھیل پائیں گے, کیا دباؤ اور پریشر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے وہ ایک ایسا میچ ہوتا ہے جس میں کیریئرز بنتے بھی ہیں, جس میں کیریئرز ختم بھی ہوتے ہیں, کیونکہ پریشر سچویشن اوبویسلی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ دونوں بھی بتا رہے تھے کہ جو عوام ہے, یہاں تک کہ آپ کو میڈیا بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سارا ایک پریشر آپ کے اوپر کنٹین پلیئرز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, اور اوبویسلی کرکٹ کا بھی پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ریسنٹلی بات کریں فارم کی, خاص کر کے پاکستان نے بڑی اچھی پرفارمنس میں کہوں گا کہ T20 کے اندر بھی دکھائی ہے. یو اے کیونکہ ایک ہوم گراؤنڈ بھی ہمارا رہا ہے, ضرور تھوڑا سا ایک ایج انڈین ٹیم کو اس لیے کیونکہ وہاں پر ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے IPL کھیلی جا رہی تھی, تو ان کے لڑکے جو ان سے ہیں اس پچز کے اوپر کھیلتے ہوئے آئے ہیں. وہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت میں کہوں گا جو پریکٹس میچز اگر فالو کیے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے IPL کھیلی ہے وہ لڑکے تھوڑا ایزی فیل کر رہے تھے ان وکٹس پہ کھیلنے پہ, کیونکہ تھوڑی ڈفرنٹ وکٹس ہوتی ہیں وہاں پر, کیونکہ ایٹماسفیئر وہاں ڈفرنٹ ہوتا ہے, تھوڑا ٹرننگ ٹریک ہوتا ہے, سلو وکٹس ہوتی ہیں. اتنا آسان میں کہوں گا کہ جو لڑکا جو اس وکٹس پہ نہیں کھیلا, جن کو اپنا میں کہوں گا جو عادی ہوتے ہیں جہاں پر بال تھوڑا بہت ود دا باؤنس اپنا ویسٹ ہائٹ پہ آتا ہے, تو وہ چیز وہ نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بال کو ویٹ کر کے کھیلنا پڑتا ہے. خاص کر کے پاکستانی اس وقت اسپیشلی بابر اعظم کیونکہ کیپٹن بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کی توقعات بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں کہ وہ پرفارم اچھا کریں گے, اور ان کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے 3 سینئر کیمپینرز اور 2 ایکس کیپٹنز بھی اس ٹیم کے اندر ہیں, شعیب ملک اور سرفراز احمد. اوبویسلی جب تک آپ ایک جیلڈ اپ یونٹ جو آپ کا ینگسٹرز اور سینئرز کا نہیں بنتا, آپ ٹیم نہیں جیتتی. اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوا آیا ہوں کہ آپ ایک بیٹسمین کے اوپر, ایک بندے کے اوپر آپ ریلائی کر کے ٹورنامنٹ نہیں جیتتے, آپ کو ایک پوری ٹیم یونٹ بن کے جیتنا پڑتا ہے ٹورنامنٹ. بابر اعظم کو یا جو ٹیم ہے اس کو ایک چیز بھولنی پڑے گی کہ بابر اعظم سکور کرے گا تو ٹیم سکور کرے گی, آپ کو ایک ٹیم یونٹ بن کے یہاں پر کھیلنا پڑنا ہے. آپ کا مڈل آرڈر بہت اچھا ہے, آپ کے اوپننگ بیٹسمین اچھے ہیں, صرف یہ ہے بیک ان دا فارم آپ کو اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ ہمارے کون کون سے کرکٹرز ہیں کہ جن کے اوپر ہم اس وقت ریلائی کر رہے ہیں, چاہے وہ بیٹسمین ہیں یا پھر ہمارے بالرز ہیں. دیکھیں بیٹنگ لائن اپ کے اندر اوبویسلی رضوان کیونکہ جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں کافی عرصے سے پاکستان کے لیے, بابر اعظم سب کو پتہ ہے کہ اوبویسلی اوپننگ یہاں پر کریں گے, فخر زمان آپ کے پاس
तीसरे नंबर पर हैं। जो मिडल ऑर्डर है स्पेशली हफीज, शोएब मलिक, सरफराज या आसिफ या हैदर को खिलाया जाता है, ये देखने वाली बात है। इंडिया के खिलाफ ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्सपीरियंस को लेके इंडिया के खिलाफ उतरें। तो मिडल ऑर्डर भी आपका काफी सॉलिड है, बस ये है कि आपको प्रेशर से निकलना है, आपको वो चीजें भूलनी पड़ेंगी जो भी माजी में होता रहा। जैसे इन्होंने एक बात अच्छी की कि देखें जो प्रेजेंट है उस पर फोकस आप करें कि आपका कल मैच है वर्ल्ड T20 का, तो आपने उसके अंदर कितना पॉजिटिव रहना है। हमेशा एक बात याद रखें, जो 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान की है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है आपके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी आवाम पॉजिटिव रहती है, तो कैप्टन का रोल बड़ा डिपेंड यहां पर करेगा। लेकिन एक इंडिया की वीक पॉइंट ये है कि अगर आपको याद हो जो पिछला भी वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे और वो जितवा रहे थे वर्ल्ड कप अपना टीम को जो सा मैचेस। लेकिन जहां पर उनके ऊपर प्रेशर आया, उनका जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो जल्दी आउट है, तो मिडिल ऑर्डर उनका एक्सपोज हुआ था। जो कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत लगता है कि जो दोनों प्रैक्टिस मैचेस खेले गए थे इंडिया के, वो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, इतने काउंट वो नहीं होते, लेकिन उसके अंदर भी उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने ही परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर के ऊपर अभी प्रेशर नहीं आया। तो पाकिस्तान को भी स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा कि जितनी जल्दी पाकिस्तान टीम उनको आउट कर सकती है उतना आप जल्दी कंटेन प्रेशर उनके मिडिल ऑर्डर के ऊपर करोगे, क्योंकि जो टॉप 2-3 बैट्समैन है वही उनके लिए परफॉर्म करें। तो पाकिस्तान को बड़ी मैं कहूँगा अक्लमंदी की जो अपना बॉलिंग लेवल है पाकिस्तान का वो अपनाना पड़ेगा। खास करके आपका जो स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जो शादाब खान है, इमाद वसीम है, अपना शोएब मलिक कर लें, हफीज कर लें, इन पे बड़ा एज होगा कि वो किस तरीके से अपना स्पिन जोन सी है उसका अटैक को संभालते हैं। ठीक, पंचोदा साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा ने जो है वो अपने वर्चुअल खिताब में अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हार का जो एक खौफ है उसको जहन से निकालकर जारहाना खेल खेलें। ये तो एक अल्फाज हो गए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह का एक मैच होता है जिसमें नेशंस इकट्ठी हो जाती हैं और दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड होता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या इक़दाम जो हैं वो पहले से किए जाने चाहिए? देखिए जी, आई एम माई सेल्फ स्पोर्ट्समैन, मुझे मौका मिला अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। हॉकी में हमारी जो बुनियादी ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि आपकी इट्स अ मेंटल गेम। जब व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया के साथ जो मैच है वो आपकी स्किल्स का मैच नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे स्किलफुल हैं, बल्कि मुझे एक क्रिकेटर का याद है वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए नहीं खेल सके कि कुछ स्टेडियम में क्राउड में वो जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो ये लोगों के साथ हो जाता है। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग जिस पर एम्फेसिस की जरूरत है इन ऑल स्पोर्ट्स, स्टार्ट वेयरिंग फ्रॉम हॉकी, फुटबॉल, एवरी स्पोर्ट, वो है उनकी मेंटल फिटनेस, कि वो प्रेशर को कम तो नहीं कर जाते, वो प्रेशर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जो अभी हमारे साथ एनालिस्ट साहब मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये करियर्स बनाता है और बिगाड़ता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट सीनियर प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स इस खौफ में खेलते हैं कि पता नहीं हमारा ये अगला मैच है कि नहीं है, और अगर हम इंडिया से हार गए तो पता नहीं हमें दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रमीज राजा साहब के लिए जो सबसे जरूरी है अपने वर्चुअल खिताब में वो ये बात कहनी है कि आपको पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी है, आप इस चीज से बालतर होकर खेलें कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर मैच ना हुई तो हम आपको फारिग कर देंगे। ये चीज उनको बतानी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे रिमेन इन दैट फियर, व्हिच इज व्हाई आप पाकिस्तानी बैट्समैन को स्पेशली बिलखसूस कभी भी जारहाना अंदाज में खेलते हुए नहीं देखते। आप इंडियन, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को देखते हो पहले 10 ओवरों के अंदर अंदर ही अपना काम शुरू कर देते हैं, वनडेज हो और अगर T20 हो तो पहले 2-3 ओवर में। पाकिस्तान का प्लेयर जो है वो अच्छे से अच्छा भी घबराता है। वाई? एक तो प्रेशर मैच होता है और दूसरा कि उसको ये डर होता है कि ये मैच शायद मेरा आखिरी मैच है। आई थिंक ये चीज उनको जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जो सिक्योरिटी ऑफ बीइंग इन द टीम है, ये बताना ज्यादा जरूरी है एज अपोज्ड टू एनीथिंग एल्स। मैं समझता हूं कि एज अ स्पोर्ट्समैन मेरा अपने पे भी। ठीक है, और आपसे आखिरी सवाल मेरा वैसा अब ये होगा कि हमारे लिए कौन से, हमारी टीम के लिए खतरनाक प्लेयर्स हो सकते हैं इंडिया की टीम के? देखिए इंडिया की टीम अपना ऑब्वियसली आपको पता है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है खास करके वो 7वें 8वें नंबर तक है। पांड्या से आप कर लें, विराट कोहली हैं उनका लीड फ्रॉम द फ्रंट, केएल राहुल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, तो उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान के पास एक राइट एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए। जितनी जल्दी उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप जितनी जल्दी आउट करेंगे उतना ही आप प्रेशर उनके ऊपर डाल सकेंगे, क्योंकि ये खाली पाकिस्तान नहीं हर टीम के साथ होता है कि जब आप जल्दी आउट करते हो तो आप प्रेशर जो उनसे एकदम रिलीज कर देते हो, पुल आउट करते हो उससे, लेकिन आपको प्रेशर बरकरार रखना पड़ता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। बॉलिंग पाकिस्तान की है, स्पिन लाइनअप भी मौजूद है, बस वही है कि राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और जैसे वो बात बता भी रहे थे दूसरे कि जितना आप
کانفیڈنس کے ساتھ اور خاص کر کے شیلو سے نکل کے آپ کھیلیں گے اتنا اچھا پرفارم کر سکیں گے انڈیا کے خلاف. بہت شکریہ سید محمد اویس، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان ڈیٹیل بات کی. 24 اکتوبر کو پاک بھارت میچ یا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اور نیشن اس کا انتظار کر رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جیت کر آئے یہ ورلڈ کپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نیشن ہے اس کو بھی، قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک کھیل کو کھیل کی طرح لیں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ ضرور کیجیے اور اچھے کھیلنے والوں سے سیکھیے بھی. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے اندر جو مختلف انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں ان پر ہم اکثر بیشتر بات کرتے ہیں. اس مہینے کی بات کرتے چلیں تو پنکتوبر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اکتوبر کا یہ جو مہینہ ہے یہ یقیناً پورے کا پورا مہینہ جو ہے وہ ان لوگوں کے نام کیا گیا. پنک ریبن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی لگایا، پاکستان ٹیلی ویژن کی مختلف نشرات کے ذریعے سے، پروگرامز کے ذریعے سے اویئرنیس دینے کی کوشش کی گئی اور اسی طریقے سے پاکستان بھر میں بھی ایسے انیشیٹیوز لیے گئے، ایسی تقریبات کا انعقاد کیا گیا کہ جس سے خاص طور پر بریسٹ کینسر اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کرکٹ کے شہرا آفاق بازیگروں کا عالمی میلہ ICC ورلڈ T20 2021 محدود اوورز کے تمام تر جارحانہ انداز کے ساتھ ہم پہنچائیں گے آپ تک اس کھیل کی تمام تر رانائیاں، فخریہ جیت کے انداز اور ہار کے شکست خوردہ لمحات. عالمی اعزاز کی دوڑ میں شامل 12 ٹیموں میں سے کس کے سر ہوگا جیت کا تاج اور کون ہوگا ناکامی سے دوچار؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھیے ICC ورلڈ T20 2021 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک صرف PTV اسپورٹس پر. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے پاکستان میں جو مختلف قسم کی تقریبات ہیں، مہم ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا ایک کام کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو مختلف اقدامات لیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے، عمومی طور پر چونکہ خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں چھاتی کے سرطان سے، یہی وجہ ہے کہ ان تک اویئرنیس بھی پہنچائی جائے اور لیے جانے والے جو اقدامات ہیں ان تک آگاہی بہترین انداز میں پہنچ سکے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شمائلہ غفار نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کتنا کامن ہے یہ اور اس کے لیے کس طرح کی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ڈاکٹر شمائلہ، آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو سن سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ عالیہ فار ہیونگ می. ڈاکٹر شمائلہ، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا کامن ہے چھاتی کا سرطان خواتین میں اور کیا صرف خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت کامنلی پایا جانے والا کینسر ہے عموماً خواتین میں، جیسے کہ آپ نے کہا. لیکن یہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا ہے، مردوں میں بھی پایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس کی شرح جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے، اس لیے ہم خواتین کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے اویئر ہوں اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اسٹیٹس کے متعلق آپ نے مجھ سے پوچھا، تو یہ کینسر جو ہے اس کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ، ہر طرح کے ممالک میں اس کی شرح میں بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گی. لیکن اگر سٹیٹس کی بات کی جائے تو تقریباً 21 لاکھ خواتین ہر سال اس سے ڈائگنوز ہوتی ہیں، انہیں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے. اور مختلف اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 عورت کو بریسٹ کینسر لاحق ہونے کا خطرہ ہے، which is very alarming. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت
بہت زیادہ زور دے رہی ہے اویئرنیس کریٹ کرنے پہ. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ کیپٹل ویو میں بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مارننگ شوز میں یو آر ویئرنگ اے پنک ریبن اینڈ دیٹ شوز کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرنے پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک ابھی بھی ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرنا معیوب سمجھتے ہیں. حالانکہ ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایون اشتہارات بھی دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اٹ کین ناٹ بی می. لیکن ڈاکٹر شمائلہ, آپ نے کہا کہ بڑا کامن ہے اور بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. کیا کامن ایسی علامات ہیں جو ہمیں دکھائی دیں تو ہمیں فوری طور پر اپنی ٹریٹمنٹ یا اپنے ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے آگے؟ جی, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی اس کی علامات ہوتی ہیں. اس کے لیے ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے چھاتی کا ایگزامینیشن خود کرے اور ہر ماہ کرے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے ٹو ایگزامن یور سیلف وہ آپ کے ماہواری کے فوراً بعد ہے, کیونکہ ماہواری کے دوران بریسٹ میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں, تو اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے فوراً بعد یو ہیو ٹو ایگزامن یور سیلف, اور اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. آپ نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دونوں سائڈز کو کمپیئر کرنا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سکن میں کوئی چینجز تو نہیں ہے, کوئی ڈسکلریشن ہو یا پھر کوئی آپ کو ایسے ابھار سا فیل ہو, کوئی سویلنگ فیل ہو, اور ساتھ ساتھ آپ نے دونوں سائڈز کو کمپیئر کرتے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مواد خارج ہو رہا ہے تو دیٹ کین بی این الارمنگ سائن ٹو, اس پر بھی نظر رکھیں. آپ نے جب اس کو انسپیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو پیلپیٹ کرنا ہے. پیلپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے فیل کرنا ہے. ہاتھ سے فیل کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ کا فلیٹ یوز کرنا ہے, فلیٹ آف دا ہینڈ. آپ انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں. دس پارٹ بھی بیسٹ ہے کہ آپ فلیٹ آف دا ہینڈ سے اپنی چھاتی کو 4 کوادرنٹس میں ڈیوائڈ کیجئے رفلی, اور ہر کوادرنٹ کو پیلپیٹ کیجئے. اس کو زور دے کے فیل کیجئے کہ کوئی لمپ یا سویلنگ تو نہیں فیل ہو رہی. اس کے بعد آپ نے جو چھاتی کی نوک ہے اس کے ارد گرد بھی ہاتھ لگا کر چیک کرنا ہے کہ آپ کو وہاں پر کوئی چینجز تو نہیں فیل ہو رہی. پلس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے بغل کو بھی چیک کرنا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ چھاتی میں ہی کوئی گلٹی ہو, بعض اوقات یہ بغل میں بھی ہو سکتی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, I wanna add کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گلٹی نہ ہو, لیکن یہ جو چینجز ہیں یہ نمودار ہو رہی ہوں, اور اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی I would recommend کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے. آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فار جنرل فزیکل چیک اپ تو ڈو آسک فار بریسٹ ایگزامینیشن. یقیناً جب بجائے اس کے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے, اگر ہم ٹائملی مختلف قسم کی بیماریاں, اور اس میں ظاہر ہے کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں ٹائملی اگر اس کا چیک اپ کروا لیا جائے اور خود اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے اور اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو خود نوٹس کر لیا جائے تو آسانی ہو سکتی ہے. اب ہمارے ساتھ رہیے پنسوٹی صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یقیناً اگر ہم دور دراز جو ایریاز ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہیں یا پھر وہ ایریاز جو کہ ڈیولپنگ ایریاز ہوتے ہیں, ان کی خواتین کے حوالے سے بات کرتے چلیں, اور یہاں تک کہ مرد حضرات کی بھی, تو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, خود حکومت پاکستان نے بھی کئی طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا, مہم جو ہے اس کو رن کیا جا رہا ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک لائی جا سکے. مزید کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بالکل جی, سب سے پہلے تو یہ جو اویئرنیس کا کانسیپٹ اس وقت گورنمنٹ دے رہی ہے اور پاکستان اوور آل لوگ سینسٹائز ہو رہے ہیں ٹو دس, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز جو پنک ربنس لگا دینا, پنک بلڈنگس کر دینا آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو ریشنل ہے اس کو ایکسپلین کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے ہمیں ایک بات بتائی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاتون کو بھی تھرو دس فورم آئی وڈ ریکویسٹ ایوری سنگل فیمیل to actually observe that, examine that and make sure کہ اس میں کسی قسم کا پرابلم نہ آئے. دیکھیں نا, اب اسٹیٹسٹکس بڑے الارمنگ ہے. 90,000 نیو کیسز آتے ہیں ہر سال, 40,000 خواتین اس میں اسکم کر جاتی ہیں, اور پوری دنیا میں تقریباً 7,685,000 جو کیسز ہیں وہ ان کی ڈیتھس ہوتی ہے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ دس از اے فارم آف کینسر جس کو آپ بڑی ارلی اسٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز جنرلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی باڈی میں اس کی چینجز جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں, اینڈ دیٹ اٹ از ٹریٹیبل. آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو ہیو ریکورڈ. سو اس کا مقصد یہی ہے. پاکستان میں ہاسپٹلس موجود ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل موجود ہے جہاں پر ٹریٹمنٹ بھی بائی علاج ان لوگوں کا فری ہوتا ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. سو سینسٹائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لارج اسکیل پر گورنمنٹ کو جا کر خواتین کو اس کی اویئرنیس دینی ہے, اسپیشلی رورل ایریاز میں جہاں پر خواتین اتنی اویئر نہیں ہے, اور وہاں پر یہ چیز شاید اتنی
आई थिंक विजिबल भी ना हो, तो उनको जाके उसकी प्रॉपर अवेयरनेस देना एंड टू मेक श्योर कि दे एक्चुअली डू अ पीरियोडिकल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट को ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे DHQs हैं, THQs हैं और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी एक आई थिंक SOP बनाना चाहिए कि अगर कोई खातून किसी भी सिलसिले में वहां आए तो अगर एक बेसिक चेकअप किया जा सके उसका, तो एटलीस्ट बहुत सारा जो नंबर है, फिगर्स हैं, उनको हम अपनी उसके अंदर आई थिंक ला सकते हैं। एंड वन फाइनल की एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए जिसमें ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स जो है दे शुड बी पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिना साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अवेयरनेस कैंपेन्स तो चल रही हैं, लेकिन खवातीन अक्सर अपना ही खुद इलाज करवाने में भी और चेकअप करवाने में भी पीछे रह जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले सहूलियात के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। उसके साथ साथ जो आप बात कर रही हैं, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैंसर डायग्नोस हो जाए तो उसके बाद ऑब्वियसली हर खातून और हर पेशेंट की ये कोशिश होती है कि वो उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें अवेयरनेस ही है, और साथ ही साथ आप खुद के डायग्नोसिस की जो बात करते हैं, आपको खुद अपनी हेल्थ और उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली फूड इनटेक जो हमारा है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों की वजह से हम किसी भी तरह के कैंसर, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि किसी भी तरह के कैंसर से बच सकते हैं और बाकी बीमारियों से भी। लेकिन ये कैंसर क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, 2 मिलियन वेमेन ग्लोबली हर साल इस कैंसर का शिकार हो रही हैं, तो पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स, रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और पाकिस्तान भी इसी तरह से काम कर रहा है। और अब ये फर्स्ट हॉस्पिटल बनने के बाद उम्मीद है मुझे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया हिना आरा साहबा, शुमाइला गफ्फार साहबा, बहुत शुक्रिया आपने बिंग डॉक्टर अपना पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे साथ शेयर किया, और बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का कैपिटल व्यू। हमने कोशिश की कि इसमें ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम बात कर सकें। ख़वातीन खुद आगे बढ़ें और अपने लिए अपना चेकअप ज़रूर करवाएं और इसकी ट्रीटमेंट की जानिब आगे बढ़ें, ताकि इतनी बड़ी तादाद में ये फैलते हुए कैंसर को कंट्रोल किया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।